2 جون 2025 کی شام 5:09 پر اسلام آباد پاکستان کے سیکٹر G13 میں نصب ایک CCTV کیمرے نے یہ فوٹیج محفوظ کی۔ یہ فوٹیج اس شخص کی ہے جس نے چند منٹ پہلے ایک ایسا جرم کیا جو بین الاقوامی میڈیا میں بھی زیر بحث آ گیا۔ پاکستان کی مشہور انفلوئنسر 17 سالہ ثنا یوسف کی اس شام اسلام آباد میں اپنے گھر پر موجود تھیں۔ اس کی والدہ تھوڑی دیر قبل قریبی مارکیٹ گئی تھیں تاکہ گھریلو اشیاء خرید سکیں۔ چونکہ مارکیٹ قریب تھی اس لیے کسی نے مرکزی گیٹ کو تالا نہیں لگایا اور اس دوران یہ شخص 3 سے 4 گھنٹے تک گھر سے قریب جھاڑیوں میں چھپا بیٹھا رہا تھا تاکہ جیسے ہی موقع ملے وہ گھر میں داخل ہو جائے۔ ثنا کی والدہ مارکیٹ جا چکی تھی مگر گھر میں ثنا کی خالہ لطیفہ شاہ موجود تھیں۔ جب یہ شخص گھر میں داخل ہوا تو اس نے ثنا کی خالہ سے پوچھا ثنا کہاں ہے؟ خالہ نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اوپر کمرے میں ہے۔ جو شخص گھر میں داخل ہوا وہ عمر میں زیادہ بڑا نہیں لگ رہا تھا اور اسے دیکھ کر ثنا کی خالہ کو لگا کہ یہ شاید ثنا کا کوئی دوست ہے۔ جیسے ہی وہ اوپر گیا اس نے ثنا کو آواز دے کر بلایا۔ چند لمحوں بعد اس نے ثنا سے جھگڑا شروع کر دیا۔ نیچے موجود خالہ پانی لے کر اوپر جا رہی تھی کہ انہوں نے ثنا کی آواز سنی جو کہہ رہی تھی تم تھوڑا پرسکون ہو جاؤ، بیٹھو، پانی پیو اور یہاں کچھ ایسا نہ کرو کیونکہ گھر کے اندر اور باہر ہر جگہ کیمرے لگے ہیں۔ یہ ثنا کے آخری الفاظ تھے جو خالہ نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سنے۔ چند لمحے بعد گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ خالہ دوڑ کر ثنا کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ خون میں لت پت ثنا زمین پر تڑپ رہی تھی۔ وہ لڑکا ثنا کا فون اٹھا رہا تھا اور جیسے ہی اس کی نظر خالہ پر پڑی اس نے پستول دکھا کر انہیں ڈرایا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ فوٹیج میں اسے بھاگتے ہوئے بھی قید کیا گیا۔ اس نے ثنا کے سینے پر 2 گولیاں چلائی۔ شور کی آواز سن کر محلے والے فوری موقع پر پہنچے۔ چند ہی لمحوں میں ثنا کی والدہ بھی گھر پہنچی اور یہ منظر دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ ثنا کو فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ثنا زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ آخر ایک 17 سالہ لڑکی سے ایسی کیا دشمنی تھی کہ کوئی گھر میں گھس کر اسے قتل کر دے؟ ایسا کیا ہوا کہ پاکستان کے کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر اس لڑکی کی موت پر خوشی منائی اور ثنا کے فون میں ایسا کیا تھا جسے قاتل لے کر بھاگ گیا؟ خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں ثنا یوسف کے بہیمانہ قتل کا کیس۔ اس کیس کی شروعات سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ ہر کیس کی طرح اس واقعے کے گرد بھی انٹرنیٹ پر بہت سی جھوٹی اور غلط خبریں گردش کر رہی ہیں، اس لیے براہ کرم کسی بھی خبر پر تصدیق کے بغیر رائے نہ دیں۔ 17 سالہ ثنا یوسف پاکستان کی ایک معروف سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی۔ اپنی موت سے پہلے اس کے ٹک ٹاک پر 8 لاکھ سے زیادہ اور انسٹاگرام پر 5 سے 6 لاکھ سے زائد فالوورز تھے۔ وہ زیادہ تر سکن کیئر، فوڈ بلاگ، موسیقی اور پروموشنل ویڈیوز بنایا کرتی تھی جو پاکستانی نوجوانوں نسل کو کافی پسند آتی۔ ثنا کو پاکستان کی ڈیجیٹل دنیا کا ابھرتا ہوا ستارہ کہا جاتا تھا۔ وہ خوش مزاج اور پرجوش طبیعت کی مالک تھی۔ ثنا کے والد سید یوسف حسن چترال پاکستان میں ایک سرکاری آفیسر ہیں جو ان کا آبائی شہر بھی ہے۔ ثنا کی والدہ فرزانہ یوسف گھریلو خاتون تھیں اور بیٹی کی سوشل میڈیا سرگرمیوں میں بھی اس کی مدد کرتی تھیں۔ وہ ثنا کے ساتھ اسلام آباد میں رہتی تھی۔ ثنا کا خواب ڈاکٹر بننے کا تھا۔ اس نے 2024 میں 12ویں جماعت مکمل کی تھی۔ اس کا ایک 15 سالہ بھائی بھی ہے جو اس حادثے کے دن چترال میں اپنے والد کے ساتھ تھا۔ زندگی اچھی چل رہی تھی لیکن تقریباً 1 سال پہلے ثنا کو انسٹاگرام پر ایک پیغام موصول ہوا۔ یہ پیغام تھا 21 سالہ عمر حیات کی طرف سے۔ عمر اپنے والد کی چوتھی بیوی سے پیدا ہونے والا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کی والدہ 2 سال پہلے انتقال کر چکی تھی اور اس کا والد ایک ریٹائر سرکاری ملازم تھا۔ عمر نہ تو کوئی کام کرتا تھا نہ ہی تعلیم حاصل کر رہا تھا اور سارا دن آوارہ گردی کرتا اور شوبز جیسی زندگی گزارنے کا شوق رکھتا تھا۔ اسی شوق میں اس نے اپنے والد سے ایک
پلاٹ بچوا کر آئی فون خریدا، کرائے کی گاڑی لی اور انسٹاگرام پر لڑکیوں کو میسج کر کے ان کے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیوز بناتا۔ فیصل آباد کے جرانوالا علاقے میں رہنے والے عمر خود کو پراپرٹی ٹائکون کہتا تھا۔ وہ پوش علاقوں میں جا کر بنگلوں اور مہنگی گاڑیوں کے سامنے ویڈیو بناتا اور دعویٰ کرتا تھا کہ سب اس کی ملکیت ہے، حالانکہ اس کی زندگی جھوٹ کا پلندہ تھی۔ عمر کا رویہ اتنا خراب تھا کہ اس کے محلے والے بھی اس سے تنگ تھے۔ وہ انسٹاگرام پر کئی لڑکیوں کو جھوٹے وعدوں پر فوٹو شوٹس اور میوزک ویڈیوز کے بہانے بلاتا اور ویڈیوز بناتا۔ ایک دن اس نے ثنا یوسف کا پروفائل دیکھا۔ ثنا ایک بڑی انفلوئنسر تھی اور عمر جانتا تھا کہ وہ اسے عام لڑکیوں کی طرح رابطہ نہیں دے گی۔ اس نے برانڈ ڈیلر کے بہانے اسے میسج کیا۔ ٹیکسٹ پر جھوٹ بولنا آسان تھا، اس لیے عمر نے خود کو ایک بااثر اور امید شخص ظاہر کیا۔ ثنا چونکہ ایک انفلوئنسر تھی، اس لیے ایسے پیغامات اسے روزانہ آتے تھے۔ اس نے بھی اس پیغام کو عام انداز میں لیا اور چند باتیں کہیں، لیکن عمر نے ان باتوں سے یہ سمجھ لیا کہ شاید ثنا اس سے ملاقات کرے گی۔ جب ثنا نے صاف انکار کیا تو عمر نے بہانے سے اسے ملنے کی اور کوششیں کی۔ اس نے میسج کیا کہ میرے پاس ایسی برانڈز آفر ہیں جو آپ کو پسند آئیں گی۔ ثنا نے جواب دیا کہ میرے پاس وقت نہیں، میں بہت مصروف ہوں۔ عمر نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ وہ ثنا سے ملنا چاہتا ہے، مگر وہ نہیں ملتی، وہ صرف بھائی کہہ کر بات ختم کر دیتی ہے۔ عمر کا جنون آہستہ آہستہ دیوانگی میں بدل رہا تھا، جسے ثنا محسوس کر چکی تھی۔ وہ اس بار انسٹاگرام پر کالز کرتا، میسج کرتا اور ملنے کا اصرار کرتا، مگر ثنا ہمیشہ نرمی سے انکار کر دیتی۔ ثنا نے عمر کو کبھی کوئی ایسا اشارہ یا بات نہیں کی تھی جس سے وہ کچھ غلط سمجھتا۔ جعلی میڈیا چیلنجز اور خبریں عمر کو ثنا کے کزن بتاتے ہیں، جو کہ سراسر جھوٹ ہے۔ ان دونوں کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ ثنا ایک بہادر اور صاف گو لڑکی تھی اور وہ ہر بات اپنے گھر میں شیئر کرتی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا تھا کہ ایک لڑکا اسے تنگ کر رہا ہے۔ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہونے کے ناطے وہ پہلے بھی ایسے پیغامات اور عجیب لوگوں کا سامنا کر چکی تھی، اس لیے اب وہ عمر کو نظر انداز کرنا بہتر سمجھتی تھی۔ شاید یہی اس کی ایک معمولی غلطی تھی۔ ممکن ہے کہ جب عمر نے پہلی بار بات کی تو اسے پتہ چل گیا ہو کہ ثنا کہاں رہتی ہے۔ ہر ویڈیوز کے ساتھ عمر کو ثنا کے بارے میں مزید معلومات ملتی رہیں۔ پھر آیا 29 مئی 2025، ثنا کی سالگرہ کا دن۔ عمر نے اسلام آباد کے ایک گاؤں سے ثنا کے لیے بہت سے تحائف خریدے، کرائے پر فارچونر گاڑی لی اور 332 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جرانوالا سے اسلام آباد آ گیا۔ جب ثنا نے اسے دروازے پر دیکھا تو وہ چونک گئی۔ اس نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ اسے واپس بھیج دیں۔ یہی لمحہ تھا جب عمر کے زہریلی انا کو گہرا زخم لگا، وہی زہریلا غرور جو سوچتا ہے ایک لڑکی نے مجھے انکار کیسے کر دیا، وہ ہوتی کون ہے۔ جب ثنا نے اپنی سالگرہ کی ویڈیو انسٹاگرام پر شیئر کی تو عمر کو لگا کہ میں اتنا سب کچھ لے کر آیا اور اس نے میری بے عزتی کی، تو وہ مزے سے اپنی سالگرہ منا رہی ہے۔ یہی زہریلا خیال اس کے دماغ میں پلنے لگا اور وہ بدلہ لینے کی ٹھان بیٹھا۔ 2 جون کی دوپہر سے وہ ثنا کے گھر کے ارد گرد منڈلاتا رہا، تاک میں بیٹھا کہ کب ثنا گھر سے باہر نکلے یا گیٹ کھلے۔ گھنٹوں انتظار کے بعد جب ثنا کی ماں باہر گئی اور گیٹ کھلا تھا تو عمر نے موقع پا لیا۔ گھر کے اندر موجود خالہ نے اسے نہ پہچانا اور اس کی کم عمری کی وجہ سے سمجھا کہ یہ ثنا کا دوست ہے، مگر عمر ثنا کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر آیا تھا، اس لیے اس کے پاس لوڈ شدہ پستول بھی تھی اور اس نے ثنا کے سینے پر 2 گولیاں چلائی اور اسے قتل کر دیا۔ پھر ثنا کا فون اٹھایا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔